وہ کیک کٹنے لگے اور ان کیکوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے عید میلاد النبی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اتنے باسلیقہ ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کہ چھری سے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کھا لے، نہیں، یہ گندے گندے ہاتھ، ایک نے مارا پورا نبی اٹھا لیا، اس میں سے لفظ نبی منہ اندر۔ گنبد خضرا ہے، آدھا گنبد خضرا ایک کے پیٹ میں اور آدھا دوسرے کے پیٹ میں چلا گیا، توڑ دیا، سارا کھا گئے۔ اہل سنت کو آپ بدنام کرتے ہیں، ہم پر تنقیدیں آپ کرواتے ہیں، بالکل غلط، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس قسم کی بدعتوں، یہ واقعی بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ مفتی اکمل صاحب کا یہ بیان بڑا اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے کے نام پر غیر شرعی کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ لیکن خوشی منانے کے نام پر کچھ لوگ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو غیر شرعی ہوتا ہے، اور سال در سال ان کی خرافات، بدعات اور رسومات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب جس طبقے کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اسی طبقے کے یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے سنجیدہ علماء اب اس بات کو لے کر پریشان ہیں۔ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری عوام اب بے لگام ہو چکی ہے، عوام وہ کام کر رہی ہے جو غیر شرعی ہے، جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بدعت ہے، رسومات ہیں، خرافات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مفتی اکمل صاحب کا پورا بیان سنانے والے ہیں، جس میں انہوں نے انہی خرافات اور بدعات کا ذکر کیا ہے جو 12 ربیع الاول کے موقع پر کیے جاتے ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ اس بیان کو پورا سنیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اب بیان سنتے ہیں۔ نیا کرتے ہیں، اچھا بھئی کیا کرتے ہیں؟ وہ بچے کو پکڑ لیا صاحب، اس کے سر پہ لائٹیں لگا دی، اس کے جسم پہ لائٹیں لگا دی، اندھیرے کے اندر اس کو چھوڑ دیا، وہ چل رہا ہے روبوٹ کی طرح جگمگ 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 جگمگ، اور فوٹو بنا کے وائرل کر دی ٹک ٹاک پر۔ مشہور ہونے کا بہترین طریقہ ہے۔ دوسرے کے بچے نے کہا ابا میں بھی ایسا مدنی روبوٹ بنوں گا، اس نے کہا چل بیٹا تو بھی بن جا، وہ بھی بن گیا، اور یہ بدعتیں اس طرح شروع ہو جاتی۔ اب دیکھیں یہ مقابلے بازیاں، لائٹنگ کرنا منع نہیں، اس کی مخالفت کرنا بالکل جہالت ہے، لیکن اس میں اب تقابل اور مقابلہ بازی پیدا ہو گئی، ایوارڈ ملنے شروع ہو گئے۔ کراچی میں سب سے بڑی بہترین لائٹنگ دی فلاں علاقے والے، ان کو ٹرافی دی جا رہی ہے، یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ بھئی کیا کر رہے ہو یہ؟ اگر اس میں کوئی اخلاص ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی محبت رسول کی وجہ سے ثواب کا ترتب فرما دے، ہو سکتا ہے، ورنہ کم از کم مباح ہے۔ لیکن اس کو بھی آپ نے بیچ دیا، اسے بھی واہ واہ کی نظر کر دیا، اور مقابلہ شروع ہو گیا، ہم تم سے زیادہ کریں گے، ہم ان سے زیادہ کریں گے۔ پھر وہ کیک کٹنے لگے، ملتان میں کیک کٹا جی 30 پاؤنڈ کا، اس نے کہا میں 50 پاؤنڈ کا، اس نے کہا میں 1000 پاؤنڈ کا، تاکہ ہمارے ملتان کا، ہمارے گجرانوالہ کا نام اوپر ہو جائے۔ یہ جو مقابلے بازیاں کہ آپ سمجھتے ہیں اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ مطلوب شرع ہے۔ اور ان کیکوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے عید میلاد النبی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں ان محفل میں شریک نہیں ہوتا ہوں اس قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جیسی وہ دعا وغیرہ ہوئی، آپ کھائیں، اتنے باسلیقہ ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کہ چھری سے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کھا لے، نہیں، یہ گندے گندے ہاتھ، ایک نے مارا پورا نبی اٹھا لیا، اس میں سے لفظ نبی منہ اندر۔ گنبد خضرا ہے، آدھا گنبد خضرا ایک کے پیٹ میں اور آدھا دوسرے کے پیٹ میں چلا گیا، توڑ دیا، سارا کھا گئے، یہاں گر رہا ہے، نیچے زمین پہ گر رہا ہے۔ کیا وحشیانہ طریقہ آپ نے ایجاد کر لیا۔ اہل سنت کو آپ بدنام کرتے ہیں، ہم پر تنقیدیں آپ کرواتے ہیں، ہم جواب دے دے کے تھک جاتے ہیں، آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، بالکل غلط، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس قسم کی بدعتوں، یہ واقعی بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں اپنے علماء سے معلوم کریں کہ بھئی یہ صحیح ہے، وہ کریں۔ اور اگر آپ اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا نظر آ گیا، وہ ایک لڑکی کو حور بنا کے بٹھا دیا صاحب ٹرک کے اوپر، حور بیٹھی ہوئی ہے، میک اپ کر کے حور بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ لڑکے والے جو آگے اس حور کے متمنی فیوچر کے ہسبینڈ ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور وہ مجمع کثیر ہے، لڑکے کاغذ لگا رہے ہیں، ان کو ڈنڈے مارنے چاہیے، خبیث لوگ ہیں، پکے خوبصا ہیں، ہمارے اہل سنت کو بدنام کرنے والے ہیں،
ہمارے اندر داخل ہونے کے بعد یہ ہم پر تنقیدیں کروانے والے ہیں، ہمارے مسلک کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اس لیے اگر آپ میں طاقت ہے تو ایسے لوگوں کو گردن سے پکڑ لیں اور روک دیں کہ خبردار جو ہمارے درمیان رہ کر ایسے کام کیا، اور ان کا مجمع ہرگز نہ بڑھائیں، ان کے ساتھ نہ رہیں، ان لوگوں سے دور رہیں۔ ایک دفعہ میں پھنس گیا، کہیں پہ فیملی کو چھوڑنا تھا، عین 12ویں کے دن، لیاقت آباد کا علاقہ تھا، اتنا ٹریفک، میں پھنس گیا۔ چلو خیر، پھنسنا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میں بیٹھا تھا گاڑی میں، اچانک جیسے میزائل گرا ہوا، میں نے کہا بھائی کیا، مودی نے جب میری گاڑی کو نہیں دیکھ لی، سیدھا یہاں پہ اگنی میزائل ادھر ہی پھینک دیا۔ دیکھا تو وہ ایک کولڈ ڈرنک تھی جو کسی نے تبرکن پھینکی تھی، تو وہ اڑ کے آ کے میرے شیشے پہ لگی تھی۔ یہ یہاں لٹا رہے ہیں چپس، وہاں لٹا رہے ہیں، تھیلے لیے ہوئے وہ لوگوں نے ہاتھ میں، یہ لوٹا ادھر، یہ لوٹا ادھر، اور بعد میں وہ پرچون کی دکان پہ جا کے بیچیں گے۔ عورتیں، مرد، جب وہ چیزیں لوٹ رہی ہیں، عورتیں گھس رہی ہیں اس کے اندر لوٹنے کے لیے، مردوں سے جسم مس ہو رہا ہے۔ کیا یہ سنیت تھی؟ نہیں، اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ان کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سارے بدعتی ہیں، یہ غلط لوگ ہیں۔ ان جاہلوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے یہ کون سا ایونٹ ہو رہا ہے، انہیں نہیں پتا ہوگا، پوچھیں گے نا کیا ہو رہا ہے۔ جیسے مجھے بتایا کسی نے، سچا واقعہ آپ کو شیئر کروں، ایک بہت بڑا اسکول ہے، برانڈ ہے پورا، ان کے بچوں کی عید میلاد النبی میں ریلی نکل رہی تھی، تو ایک منہ بنا کے چل رہا تھا لڑکا، اس سے کسی نے پوچھا بھائی کیوں نکل رہا ہے؟ کہہ رہے یار کوئی محمد نام کا آدمی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں مذہب سے دوری بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو سارے ایسے ہوں گے، ایسے ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جس سے کوئی انتہا نہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی بدعتیں ہرگز ایجاد نہ کی جائیں، نہ ان کا ساتھ دیا جائے، اور بالکل ہم اس کے شدید مخالف ہیں۔ جو سنت کے مطابق چیز ہوگی وہ سراخوں پر، اور جو سنت کے مطابق نہیں ہے اس کا بالکل انکار کرنا واجب ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے دوستوں کہ جب ہمارے علماء ان کو منع کرتے تھے کہ ربیع الاول کے دن جلوس مت نکالو، جھنڈے مت لگاؤ، لائٹنگ مت کرو، یہ ساری کے سارے کام بدعت ہیں، ان سے خرافات کا دروازہ کھلتا ہے، عوام بے لگام ہو جاتی ہے، تو آگے سے جواب ملتا تھا کہ بھئی ان کا منع ہونا ثابت کر کے دکھاؤ۔ جس کام سے رسول اللہ نے روکا نہیں، جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، وہ جائز ہوا کرتا ہے، حالانکہ یہ دلیل قرآن و سنت کی روشنی میں غلط تھی۔ اس لیے کہ کسی کام کے غلط ہونے کے لیے، بدعت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس کاموں کو نہیں کیا، یہی کافی ہے اس کے غلط ہونے کے لیے۔ لیکن یہ نہیں مانتے تھے۔ آج جب ان کی عوام سال در سال طرح طرح کی نئی نئی خرافات، بدعات اور رسومات کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اب ان کو فکر لاحق ہوئی، بھائی آپ ہی نے تو یہ کام شروع کیے تھے، آپ ہی نے ان کاموں کی لوگوں کو اجازت دی تھی، اور ہمارے علماء روکتے روکتے پریشان تھے، لیکن آپ نے نہیں مانا۔ اب جب آپ کی عوام ان کاموں کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، گمراہ ہو چکی ہے، تو ان کے لیے یہ دلیل کافی کیوں نہیں ہے کہ ان کا منع ہونا ثابت کر کے دکھاؤ؟ جب آپ دوسروں کو یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ ہمارے کیے ہوئے کاموں کو قرآن و سنت سے منع ہونا ثابت کر کے دکھاؤ، تو آپ کی عوام جو آج نئے نئے کام کر رہی ہے، جن کا آپ نے اپنے بیان کے اندر ذکر کیا، تو آپ بھی ان کے ان کاموں کو قرآن و سنت سے منع ہونا ثابت کر کے دکھائیں۔